أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 62، رکوع نمبر 8. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارى، والصابئین، اور صابئین. من آمن باللہ، جو ایمان لایا ان میں سے اللہ اور والیوم الآخر، اور روز قیامت پر، وعمل الصالحا، اور نیک کام کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے. پشتوں میں ترجمہ ہے: ان الذین آمنوا، بے شکا کم خلق چی ایمان روڑو، والذین ہادوا، او ہاچ یہودیان شل، والنصارى، او عیسیان شل، والصابئین، صابیان شل. من آمن باللہ والیوم الآخر، دین چکم ایمان روڑو پا اللہ باندے، والیوم الآخر، او پورز دا آخرت باندے، وعمل صالحا، او عمل یوکر نیک، فلہم، نو ہغوی دا پارا، اجرہم، دا ہغوی اجر و ثواب دے، عند ربہم، دا ہغوی دا رب سرا، ولا خوف علیہم، او پا ہغوی بحث سیر نوی، ولا هم یحزنون، نبا ہغوی غم جن کی. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى. الذین آمنوا سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. والذین ہادوا سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. والنصارى دین عیسی کے متبعین، عیسیٰ علیہ السلام کی امت. والصابئین، صابئین یہ لوگ بھی اہل کتاب ہی کا ایک گروہ ہے. من آمن باللہ، ہر فرقہ اپنے اپنے لقب اور نام پر خوش ہے، مگر اصل ذریعہ نجات یہ القاب اور انتسابات نہیں ہے، بلکہ نجات کا مدار تو ایمان اور عمل صالح پر ہے. یہاں یہ شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ آیت میں صرف اللہ پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ پر ایمان لانا نجات کے لیے کافی ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس کی تمام صفات، کمالات، نعوت، جلال میں وحدہ لا شریک، یکتا اور بے مثل مانا جائے، اور اس کے تمام احکام کی تعمیل کی جائے. لہذا یہ جملہ ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ وغیرہ سب کو شامل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایمان باللہ کا اجمالی ذکر ہے. قرآن مجید کی دوسری آیاتوں میں اس کی تفصیل موجود ہے. چنانچہ سورۃ حجرات رکوع نمبر 2 میں ارشاد ربانی ہے: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. اس آیت میں صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ مومن صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے تمام رسولوں پر بھی ایمان لائے، اور ایمان بھی ایسا لائے جو ریب و تردد اور ہر قسم کے شک و شبہات سے پاک ہو،
اور پھر ان کی عملی زندگی بھی اس ایمان کے عین مطابق ہو۔ اور رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور سب کو اللہ کے سچے رسول مانے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاب مهينا۔ سورة النساء رکو نمبر 21۔ اس آیت سے دونوں باتیں واضح طور پر معلوم ہو گئی۔ اول یہ کہ جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر نجات ناممکن ہے۔ دوم یہ کہ بلا تفریق تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بعض پر ایمان لانا اور بعض پر ایمان نہ لانا نجات اور ایمان کے لیے کافی نہیں۔ بعض پیغمبروں کا انکار تمام پیغمبروں کے انکار کے برابر۔ والیوم الآخر، یوم آخرت اور اس میں جو کچھ ہونے والا ہے سب پر ایمان لائے۔ تقریب والا سے معلوم ہوا کہ یوم آخرت پر ایمان لانا آمن باللہ میں داخل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ذکر صراحت سے کیا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود نصارہ اگرچہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے مگر ان کا تصور آخرت قرآن کے پیش کردہ تصور سے بالکل جداگانہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ آخرت میں صرف یہودی یا عیسائی ہی جنت میں جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالی نے یوم آخرت پر ایمان لانے کا علیحدہ ذکر فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ آخرت پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے اس کے احوال بیان فرمائے ہیں کہ آخرت میں کسی قوم یا گروہ کی اجارہ نہیں ہوگی، بلکہ وہاں صرف ایمان اور عمل صالح کام آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔